مسلمانوں، ہماری اخلاقی ملی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کا جشن مناتے رہیں اور جشن عید میلاد النبی کے دن اپنے گھروں کو سجائیں، چراغاں کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ آقا نے اپنے امتیوں کو ہر موڑ پر ہر جگہ یاد فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادہ والا تبار پیدا ہوئے تو آپ قسم کھا کے ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے پیدا ہونے کے وقت میں سجدہ کیا، ہمارے نبی نے سجدہ کیا سبحان اللہ سبحان پیدا اللہ۔ ہونے کے بعد۔ اور مسلمانوں، ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے اور جب اس کی مدت حمل پوری ہوتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے 2 فرشتے حاملہ عورت کے پاس آتے ہیں جس کو بچہ ہونا ہے، پیدائش کا وقت قریب جب آ جاتا ہے۔ ایک فرشتہ حاملہ عورت کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا فرشتہ بائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ خداوند قدوس کا یہ حکم ہوتا ہے ان فرشتوں کو کہ بچے کو باہر لائیں، دنیا میں لائیں۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ دائیں جانب کا فرشتہ جب بچے کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بچہ اچھل کر بائیں جانب آ جاتا ہے۔ جی بائیں جانب کا فرشتہ جب پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بچہ اچھل کر دائیں جانب آ جاتا ہے، یہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جی اسی بچوں کے اضطراب کا نام درد ذہ ہے، اللہ۔ جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی 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 عورت روتی ہے، چلاتی ہے، واسطہ دیتی ہے، شوہر کو پکارتی ہے، ڈاکٹر کو پکارتی ہے۔ مسلمانوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں فرشتے بچے کو پکڑنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ بچہ ہمارے قبضے میں نہیں آ رہا، ہماری دسترس سے باہر ہے، ہمارے قبضے سے باہر ہے۔ بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس مخصوص اپنی تجلیات اس بچے پر صادر فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ جب انوار تجلیات ربانی خصوصی اعتبار سے اس بچے پر خداوند قدوس کی جانب سے نازل ہوتی ہیں تو یہ بچہ سجدے میں آ جاتا ہے، اور جیسے سجدے میں آتا ہے فوراً دنیا میں تشریف لے آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر بچے سر کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر الٹا معاملہ پیدا ہو جائے تو بچہ بھی خطرے میں ہو جاتا ہے، والدہ بھی خطرے میں ہوتی ہے، لیکن اکثر بچوں کی پیدائش سر کے ذریعے ہوتی ہے۔ جہاں انوار تجلیات ربانی اس کے اوپر نازل ہوئی، تجلی خاص من جانب اللہ اس کے اوپر پڑی، بچہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، فوراً دنیا میں تشریف لے آتا ہے۔ یہ تو عام بچے کے عالم ہوتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد رونے لگتا ہے۔ عام بچے روتے ہیں، حدیث پاک میں اس کی وجہ نقل کی گئی ہے، بچہ روتا کیوں ہے پیدا ہونے کے بعد میں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنی انگلیاں اس کے بچے کے کوکھ میں مارتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس کے کوکھ میں مارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بچہ روتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں، باپ خوش ہو رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے، دادا خوش ہو رہا ہے، دادی خوش ہو رہی ہے، نانا خوش ہو رہا ہے، نانی خوش ہو رہی ہے، پورے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے، بچہ پیدا ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں، انبیاء کرام شیطان کے شرور سے محفوظ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماہ تلما نبی قطو، کسی نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا، اس لیے کہ احتلام من جانب شیطان ہوتا ہے، لا من جانب رحمان، رحمان کی جانب سے نہیں ہوتا ہے، اور کسی نبی کے اوپر شیطان کبھی حاوی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی ہے،
اللہ نے وہ ہمت عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے انبیاء کرام معصوم ہیں، محفوظ ہیں شیطان کے شر و فساد سے۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے یہ بیٹے پیدا ہوئے، میرے بیٹے نے سجدہ فرمایا۔ مسلمانوں، عام علماء کرام کے زمانے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے سجدہ فرماتے وقت میں یہ دعا کی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ لیکن سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منع فرماتے ہیں، والد اعلی حضرت منع فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کے بعد اپنی امت کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ سب سے پہلے اپنے خدا کی بڑائی بیان کیا، اپنی کبریائی کو بیان فرمایا، خدا کی بڑائی کو بیان فرمایا، خدا کی حمد و ثنا کی، اور سجدہ کرنے کے بعد سجدہ کرنے میں اللہ کے رسول نے پیدا ہونے کے وقت میں جو سجدہ فرمایا، اس سجدے میں اپنے پروردگار کی کبریائی بیان فرمائی، اور کبریائی بیان فرمانے میں جو الفاظ والد اعلی حضرت نقل فرمائے ہیں وہ آپ بھی یاد رکھیں۔ آقا نے پیدا ہونے کے بعد سجدہ فرمایا، سجدے میں اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان فرمایا، وہ الفاظ یہ نقل فرما رہے تھے، اللہ کے رسول نے سجدے میں عریضہ پیش کیا بارگاہ مولا میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے پہلے کلمات اللہ کے رسول نے سجدے کے عالم میں بارگاہ مولا میں عرض کیے تھے۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، وہ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، صبح میں بھی شام میں بھی ہر وقت خداوند قدوس کی ذات بے عیب ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جب کہ پیدا ہوتے وقت میں سجدہ فرمایا، اور پیدائش کے بعد میں سجدہ فرمانے کے بعد یہ اپنے پروردگار کی کبریائی بیان فرمائی۔ کبریائی کے بعد آقا کریم نے اپنے امتیوں کو یاد فرمایا، اور امتیوں کو یاد کرنے کے لیے بارگاہ مولا میں دعا کی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے میرے پروردگار میری امت کو مجھے ہبہ فرما دے، اے میرے پروردگار میری امت کا مجھ کو مالک بنا دے، اے میرے پروردگار میری امت کو بطور تحفہ مجھ کو عطا فرما دے۔ اور عام علماء کرام اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ رب حب لی امتی کا ترجمہ یہ کرا دیتے ہیں کہ اے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ اللہ کے رسول نے پیدائش کے وقت میں اے عاشقان رسول تمہیں فراموش نہیں فرمایا، یاد فرمایا آقا نے، دعا فرما رہے ہیں آقا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے پروردگار میری امت کا مجھ کو مالک بنا دے، ہبہ فرما دے، تحفہ میں عطا فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ مسلمانوں، جب آقا نے آپ کو یاد کیا ہے تو ایک امتی کی بھی، غلام کی بھی اخلاقی، ملی، دینی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا و مولا کو ہر وقت یاد کرے، اپنے گھر کو سجائے، چراغا کرے، لائٹ لگوائے، سجائے، اور سجانے کے بعد جب تنہائی کے عالم ہو تو آقا کے روزے کی جانب رک کر ایک عاشق رسول بے انداز عرض کرے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ عرض کریں، مت سنیے کسی کی، مخالفین بہت ہیں، حاسدین بہت ہیں، نبی کی تعظیم کو گھٹانے والے بہت ہیں، ہم اللہ کے رسول کی تعظیم کو بیان کرنے والے ہیں، جو اللہ اس رسول نے اپنے محبوب کی تعظیم کے لیے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا ظاہری میں تشریف فرما رہے، 53 سال مکی زندگی ہے آپ کی، 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔
مکی اور مدنی زندگی میں کبھی بھی آپ نے اپنے امتیوں کو فراموش نہیں فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد پروانہ وار نثار ہیں، اچانک اللہ کے رسول نے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد تشریف لے گئے، مدینے سے نکل گئے، جنگل تشریف لے گئے، اور جنگل میں ایک پہاڑی کی غار میں جانے کے بعد اللہ کے رسول محو عبادت ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام نے انتظار کیا، لیکن جب دیر ہو گئی تو محبین اور عاشقین کی یہی شان ہوتی ہے، جب محبوب نہیں ہوتا ہے تو محب کا دل اداس ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی آمد کی تاخیر کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی گئی، کسی دشمن نے کوئی حملہ نہیں کر دیا، کہیں آپ کو محبوس تو نہیں کر دیا۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ مسلمانوں ایک تلاش ہماری ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ دیوان بازار کا چوراہا کہاں ہے، لال باغ کا محلہ کہاں ہے، چکر کی ملک کہاں ہے، فلاں مسجد کہاں ہے، مفتی بھائی صاحب کون سی مسجد کے امام ہیں، مولانا صاحب صاحب کون سی مسجد کے امام ہیں۔ چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہم پوچھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا عجیب معاملہ تھا کہ صحابہ کرام پوچھتے نہیں تھے کسی چوراہے پہ جا کر، بلکہ چوراہے پہ جا کر سونگتے تھے سونگ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے، مشک و عنبر سے وہ راستہ مہک جاتا تھا، خوشبو بس جاتی تھی۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ صحابہ کرام میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے اور خوشبو کا سہارا لیتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا، جنگل میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ایک مقام پر پہنچا تو وہاں میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو بھیڑوں کو چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی تم نے فلاں حلیے کا، ایسے حلیے کا کسی انسان کو دیکھا ہے؟ تو مسلمانوں روایتوں میں آتا اس چرواہے نے یہی عرض کیا تھا کہ میں نہیں جانتا اس حلیے کے انسان کو، لیکن یہ سامنے والا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر جو غار ہے، اس غار کے اندر سے ایک آواز رونے کی ایسی آ رہی ہے جس سے کہ میری بکریوں نے اور بھیڑوں نے چننا چھوڑ دیا۔ بکری چن نہیں رہی ہیں، گھاس نہیں کھا رہی ہیں، پانی نہیں پی رہی ہیں۔ وہ کون شخص ہے مجھے معلوم نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئے، غار میں تشریف لے گئے تو آقا کو دیکھا اپنے کہ آقا غار کے اندر سجدہ ریز ہیں، وہ عالم سجدہ میں اپنے امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں، بارگاہ مولا میں عرض کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو مجھے عطا فرما دے۔ حضرت مولانا جمیل القادری خلیفہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مننے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ نبی مکرم نے یاد فرمایا، آپ کو اس وقت بھی یاد فرمایا۔ اور مسلمانوں ایک روایت میں آتا ہے، جس روایت کو سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت جلد دوم میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کا جب وصال ہو گیا تو وصال ہونے کے بعد جب آپ کی تجہیز و تکفین کے بعد، آپ کی تجہیز تکفین کے بعد جب تدفین کا موقع آیا، وہ آپ کے جسد اقدس کو قبر انور میں اتارا گیا، تو قبر انور میں اتارنے والے 4 صحابہ کرام، آپ کے چچا سیدنا عباس، آپ کے داماد سیدنا مولائے کائنات، آپ کے 2 چچیرے بھائی سیدنا فضل ابن عباس اور قسم ابن عباس، یہ 2 چچیرے بھائی تھے
جو سگے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے سگے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 صحابہ کرام نے آپ کے جسد اقدس کو قبر انور میں اتارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے، مولا علی باہر نکل آئے، فضل ابن عباس باہر نکل آئے، لیکن قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا قبر سے تو میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، میرے دل نے یہ چاہا کہ میں اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کروں۔ آج ایک مسئلہ بہت آپ کے مرواد میں کافی مشہور ہے، یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے چہرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات پر، بہت بکواس ہوتی ہیں اس بات پر، الٹے سیدھے بکواس کرتے ہیں کہ نماز جنازہ ہو چکی، اب چہرہ دیکھنا جائز نہیں۔ مسلمانوں، مرد کی اگر میت اگر مرد ہے تو اس کا چہرہ نماز جنازہ سے پہلے دیکھنا بھی جائز ہے اور نماز جنازہ کے بعد بھی دیکھنا جائز ہے۔ عورت اگر ہے تو عورت کا چاہے نماز جنازہ سے پہلے ہو یا نماز جنازہ کے بعد ہو، غیر محرم کو چہرہ دکھانا یہ دیکھنا جائز نہیں۔ عورت اگر میت ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب دادی مر گئیں تو دادی کو سبھی دیکھ رہے ہیں، نانی مر گئیں سبھی دیکھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے زندگی میں پردہ کرنا ان کو پر فرض تھا، بعد موت بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑھیا ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ آج ہی مسئلہ آیا میرے پاس میں ایک کہ صاحب وہ ان کی عمر 70 سال کی عمر ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، انتہائی کمزور ہیں، کسی مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ 40 دن کی عدت گزروا دو، کافی ہوگی، میں 40 دن کی گزروا دو، جنازے کے ساتھ پیچھے کو نکال دیتے، 40 قدم نکلوا دیتے۔ 4 قدم والی 40 قدم والی کیا کیا بکواس ہو رہی ہے؟ یہ جاہل علماء سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خود اپنے عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ مسلمانوں، عدت واجب ہے شوہر کی، عملاً فرض ہے، اور جو عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے جوانی میں انتقال ہو، بڑھاپے میں انتقال ہو، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ 130 دن گزارنا اس کو پر ضروری ہے، نہیں گزارے گی تو وہ گناہگار ہوگا، بڑھیا ہو، جوان ہو، بچی ہو، چھوٹی ہو، ہر ایک پہ عدت گزارنا لازم ہے۔ یہ سب بکواس ہے کہ کیا کرے گی بیچاری، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں ہے، جنازے کے پیچھے نکال دو، غلط طریقہ ہے شرع۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے چہرے کو دیکھنا جائز۔ سیدنا قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے قبر انور سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کا آخری دیدار کرنا چاہا۔ جب میں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا آخری، تو آپ فرماتے ہیں، قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی، میں نے اپنے آقا و مولا کا جب چہرہ دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لب ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان کو اللہ کے رسول کے لبوں سے لگا دیا۔ آپ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے کان کو اللہ کے رسول کے لبوں سے لگایا تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں جب بھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کا مجھ کو مالک بنا دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ مسلمانوں، جس آقا و مولا کا اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی مودت اپنے عاشقوں، اپنے امتیوں کو ساتھ ہو، تو امتیوں کی اخلاقی، دینی، ملی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا و مولا کے جشن ولادت مناتے رہیں، اور جشن ولادت اس انداز میں منائیں کہ مخالفین کے دل جلتے رہیں، جلتے رہیں۔ ہم تو جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم
پیدائش مولا کی روم مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے اخلاقی شک۔ ملی دینی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے رہیں، جشن مناتے رہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، جیسے آپ کے آقا نے، ہمارے پیارے نبی نے اپنے امتیوں کو ہر وقت یاد فرمایا ہے۔ آپ بھی یاد کرتے رہیں، کسی کی نہ مانیں، اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اور اس دن اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو بارگاہ رسول میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو مروات کی بریانی مشہور ہے، کھچڑا مشہور ہے، دوسری چیزیں مشہور ہیں، وہ پکائیں، غریبوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، لیکن نیت ریاکاری کی نہ ہو، دکھاوے کی نہ ہو، سیٹ کلانے کی نہ ہو، بلکہ بارگاہ رسول میں عقیدت و محبت کی ہو۔ انشاءاللہ تعالی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اور اس کے ثواب کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسے نیت کرو گے ویسا پھر پاؤ گے۔ خداوند قدوس مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جشن عید میلاد النبی کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح انداز میں بارگاہ رسول میں خراج عقیدت اور تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکا سچا سنی بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والا بنائے، اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، سہون قصدن کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رسول کے کرم سے معاف فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔